عورت میں ایک فطری خواہش پائی جاتی ہے کہ اسے تعریف پسند ہے، اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے وہ اٹریکٹیو پرکشش لباس پہنتی ہے، چہرے پہ بناؤ سنگھار پہ توجہ دیتی ہے، اور اس کے بعد تعریف سننے کے لیے وہ ایک خاص حدود سے باہر نکل کر جب گھر سے باہر آ جائے تو پھر اسے بہت سے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور گھر سے باہر کی حدود یہ بھی ہے کہ اگر کسی غیر انسان سے ویڈیو چیٹ پہ اپنا آپ دکھایا جائے، لڑکی چاہتی ہے کہ تعریف بھی ہو، کوئی متقد بھی ہو جائے، پاس سے گزرتے ہوئے سبحان اللہ ماشاء اللہ بھی کہہ دے، مگر ہاں ہاتھ نہ لگائے، کوئی بدتمیزی نہ پھر کرے اور رسپیکٹ بھی کرے، ایک اچھی نیک خاتون سمجھ کر، مذاق نہ سمجھے، کوئی شو پیس نہ سمجھے، بس میں باہر گھوموں تو سب کی نظریں مجھ پہ ہوں، زبان پہ تعریف ہو مگر ہاتھ دور رہیں، کوئی چھوئے نہیں۔ اللہ پاک نے جو قانون اپنی کائنات میں بنائے، جن کے مطابق کائنات گردش میں ہے، جس دن وہ اصول اللہ کے حکم سے اپنے مقام سے ہٹے تو وہ دن قیامت کا دن ہوگا۔ ایوری تھنگ چینج۔ اسی طرح اللہ پاک نے انسانوں کے لیے کچھ اصول، کچھ حدود بنائی ہیں، مرد کے لیے، عورت کے لیے کچھ اصول ترتیب دیے ہیں، اگر وہ ان اصولوں پہ چلتے رہیں تو آسان، باعزت اور کامیاب زندگی گزارتے ہیں۔ تو پھر میں باہر گھوموں، سب کی نظریں مجھ پہ رہیں، تعریف ہو زبان پہ اور ہاتھ دور رہیں، کوئی چھوئے بھی نہیں، تو جن خواتین کے یہ خیالات ہیں، یہ خواہشات ہیں، وہ غیر فطری ہیں، فطرت کے اصولوں کے خلاف ہیں۔ عورت اور مرد دونوں کی حدود اللہ پاک نے قرآن میں واضح آسان الفاظ میں سمجھا دیے ہیں۔ جو بھی مرد یا عورت اس حد کو کراس کرتا ہے تو پھر اسے غیر فطری تجربات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ آج کا دور بدل چکا، گرلز کو، خواتین کو باہر نکل کر تعلیم بھی حاصل کرنا ہے، معاشرے میں ترقی کے دور میں اسے کوئی اچھی ڈگری بھی لینا ہے۔ آج کل تعلیم یافتہ جاب کرنے والی خواتین کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ فیملیز جب اپنے بیٹوں کے رشتے دیکھتی ہیں، ڈھونڈتی ہیں، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ لڑکی ایجوکیٹڈ ہو، پڑھی لکھی ہو، ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، کیپٹن ہو، آرمی میں ہو، کسی بھی شعبے میں ہو، کیونکہ تعلیم حاصل کرنے کا حق تو اللہ پاک نے ہر مرد اور عورت کے لیے حکم فرمایا ہے۔ تو پھر قرآن کی آیات جو عورت کے پردے کے متعلق ہیں، وہ کیا حکم ہیں، اور کیا وہ حکم پریشان کرنے والے ہیں عورت کو یا ان کی عزت کی حفاظت کے لیے ہیں؟ آئیے بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، اور اسپیشلی بیٹیوں اور بہنوں، ان آیات کو سمجھتے ہیں۔ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اسلام نے، اللہ پاک نے عورت کو جو حقوق دیے وہ فطرت کے عین مطابق ہیں، جن میں تمہاری سلامتی ہے، تمہارا وقار ہے، تمہاری عزت ہے۔ ان حدود میں رہ کر تم جتنا بھی ترقی کرو، اللہ پاک منع نہیں فرماتے۔ سورہ احزاب آیت 33، اس آیت نے کافی کنفیوز کیا لوگوں کو، اور خاص کر جو لبرل مائنڈ ہیں، جو کہ آزاد سوچ رکھنے والے خواتین افراد ہیں، وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکے۔ اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اور گزشتہ زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار دکھاتی نہ پھرو۔ اپنے گھروں میں بیٹھی رہو۔ یہاں سوال ہوتا ہے کہ اگر بیٹھے رہے تو پھر تعلیم کیسے حاصل ہو، پھر کوئی ڈاکٹر کیسے بنے گی؟ عورتیں بزنس بھی کرتی ہیں، MBA کرتی ہیں، انجینئر بھی بنتی ہیں، اور IT ہوا یا فوج کا کوئی شعبہ ہوا، اس میں بھی عورتیں موجود ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے بیٹا کہ گھر جہاں لوگ رہتے ہیں وہ حدود ہوتے ہیں، غیر لوگوں کے لیے، باہر کے لوگوں کے لیے، جس میں کوئی بنا اجازت داخل نہیں ہو سکتا۔ گھر اور بازار میں فرق ہوتا ہے۔ بازار میں ہر کوئی گھومتا پھرتا ہے، کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر گھر میں بنا اجازت کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ گھر وہ حدود ہیں جو اللہ پاک نے عورت کے لیے مقرر کیے، کیونکہ اس کے آگے ہی اس آیت میں فرما دیا گیا کہ زمانہ جاہلیت کی طرح اپنے بناؤ سنگھار مت دکھاتی پھرو، بلکہ خود کو کور رکھ کے اپنی حد میں رہو۔ جسے تم آزادی سمجھتے ہو
کہ اپنا آپ دکھانا، اللہ اسے زمانہ جاہلیت کہہ رہا ہے، جسے مٹانے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ کوئی ایسا زیور مت پہنو جس کی آواز غیر لوگوں کو تمہاری طرف متوجہ کرے۔ حجاب میں، نقاب میں، برقعے میں بھی اگر تمہارے چلنے سے، حرکت کرنے سے کوئی چھنکتی ہوئی آواز آتی ہے تو ظاہر ہے کہ لوگ متوجہ ہوں گے اور دل میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر گھر سے نکلنے پہ پابندی ہوتی تو اللہ پاک اس اگلی آیت میں یہ نہ فرماتے کہ اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے منہ پر نقاب ڈالا کریں۔ یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ پہچانی جائیں پھر نہ ستائی جائیں، اور اللہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ تاکہ پہچانی جائیں، کیا پہچانی جائیں؟ یہی کہ یہ خاتون کسی مقصد کے تحت گھر سے باہر آئی ہے، تعلیم کے لیے آئی ہے، جاب کے لیے آئی ہے، پردے میں ہے۔ اس کا مقصد اپنی جانب غیر مردوں کو متوجہ کرنا نہیں ہے، تو پھر غیر لوگ بھی ایسی خواتین کو رسپیکٹ دیتے ہیں کہ کوئی باعزت گھرانے کی خاتون ہے جسے عزت کا لحاظ ہے۔ اور اب ایک نظر ذرا اس ڈیمانڈ پہ بھی دیکھیے، ڈونٹ ٹیل می ہاؤ ٹو ڈریس، ٹیل دیم ناٹ ٹو ریپ، یعنی ہمیں مت بتاؤ کہ ہم کیا پہنیں، ان کو بولو کہ ہم سے بدتمیزی نہ کریں، زبردستی نہ کریں، ہمیں مت چھوئیں۔ تو بیٹا تم اللہ کے حکم کو چیلنج کر رہی ہو، اس کی حد کو کراس کر رہی ہو، فطرت کو بدلنا چاہتی ہو۔ اللہ نے فرمایا ہے، اس رب نے جس نے تمہیں بنایا ہے وہ جانتا ہے، تو اس نے تمہیں حکم دیا کہ خود کو کور رکھو، کیونکہ مرد کی فطرت عورت سے الگ ہے، اور مرد اسی عورت کو رسپیکٹ کرتے ہیں، اسی کو ماں بہن کا درجہ دیتے ہیں جو عزت دار ہوں، اپنی عزت کی خود حفاظت کرتی ہوں۔ مسلمان مردوں میں، خاندانی مردوں میں آج بھی یہ بات زندہ ہے الحمدللہ کہ باپ، بھائی، بیٹے اور اسلامی بھائیوں کے ناطے بہنوں کو، بیٹیوں کو اپنے گھر جیسی بہن بیٹی جیسی عزت دیتے ہیں۔ تم خدا کے قانون کو چیلنج نہیں کرو، کیونکہ اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو لائق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا حکم دے تو انہیں اپنے کام میں اختیار باقی رہے، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ صریحاً گمراہ ہوا، وہ نقصان اٹھائے گا، پریشان ہوگا جب قدرت کی حد سے باہر نکلے گا، اللہ کے قانون سے ٹکرائے گا۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اور اس کی تابع داری کر جو تیرے رب کی طرف سے تیری طرف بھیجا گیا ہے، بے شک اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو عزت دی ہے۔ اے بیٹو، اے بیٹیوں، اے بہن بھائیوں، اپنی عزت کی قدر کیا کرو، اپنی عظمت کی قدر کرو، اللہ کے حکموں کو مانو تاکہ تم صحیح زندگی گزار سکو، زندگی میں ترقی پا سکو۔ اور بھائیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے بھی اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔ جو بھی اللہ کے قانون کے ساتھ چلتا ہے تو وہ ترقی پاتا ہے، اللہ کے ہاں درجہ پاتا ہے، نیک انسان شمار ہوتا ہے۔ نفس کے پیچھے لگ کے یہ جھوٹی بناوٹی ترقی مت دیکھو، یہ جسموں کو ننگا کرنا یا وہ پہن کے باہر نکلنا کہ لوگ متوجہ ہوں، تو بیٹا اس میں عزت نہیں۔ کیا تمہیں خود اپنے مقام کی عزت نہیں؟ کیا تمہیں اس بات کی قدر نہیں؟ اپنی عزت انسان خود کرواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے ان کو پورا کرو تاکہ تمہاری عزت ہو سکے، پریشانیوں سے بچ سکو، اللہ آسانیاں فرمائے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، فی امان اللہ۔